إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی خبر دی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی بیویوں کا بندوبست ان کی اپنی جانوں سے کیا ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی میں سے ہماری اماں کو پیدا کر دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مقصد کو بیان کیا ہے جو آج ہم مقصد کھو بیٹھے ہیں بنیادی طور پہ۔ وہ مقصد یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ لا ریب کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی تمہاری بیویوں کا بندوبست میں نے اس لیے کیا ہے کہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ کا ایک بہت بڑا احسان جوڑے کے اوپر، دونوں خاندانوں کے اوپر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے باہم دلوں میں اپنے فضل و کرم سے انتہائی پیار، محبت، شفقت، مودت، ایک دوسرے کے لیے رغبت پیدا کر دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، جو عقل سلیم کے مالک لوگ ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی ان کے اندر ایک سبق آموز باتیں ہیں، بڑی عبرت ہے، یعنی اپنی بڑی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم ذاتی طور پہ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے گھروں میں پھر بھی کچھ سکون باقی ہوتا ہے، لیکن جو ہی گھر کے اندر بہو آتی ہے، گھر کے اندر سکون نام کی چیز باقی 2-4 ہفتوں کے بعد، 2-4 مہینوں کے بعد، سال 2 سال کے بعد ایسی ایسی لڑائیاں جنم لیتی ہیں، ایسے ایسے اختلافات جنم لیتے ہیں کہ میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس موقع پہ کہ جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ آج خوشی ہے بیٹے کے باپ کو بھی، آج خوشی ہے بیٹے کی ماں کو بھی، آج خوشی ہے بیٹے کے لاڑے کے دلہے کے بھائیوں کو بھی، بہنوں کو بھی۔ یہی رشتے ہوتے ہیں، میں ہرگز آپ لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں ایک جنرلی سی بات کر رہا ہوں۔ یہی وہ رشتے ہوتے ہیں جو کل کلا ایک نئے جوڑے کے لیے دشواریاں پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وہی نندیں ہوتی ہیں جو بھائیوں کی شادیوں کے اوپر نہ جانے کتنا چاہ اور خوشیاں کرتی ہیں، وہی اپنی بھابھی کا جینا اجیرن کر دیتی ہیں، ایسے ایسے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہی بیٹے کی ماں جو بڑے چاؤں کے ساتھ اپنی بہو کو بیاہ کر گھر لے جاتی ہے، وہی اس کے لیے جینا حرام کر دیتی ہے، طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ کبھی جہیز کے اندر بات کر دی، تمہارے ماں باپ نے ایسے نہیں کیا، تمہارے باپ نے ویسے نہیں کیا۔ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟
یہ سکون آنا چاہیے تھا، گھر میں قائم ہونا چاہیے تھا۔ لا ریب کتاب میں اللہ نے مقصد یہی بیان کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سکون دینا چاہتا ہے۔ اگر ہم طائرانہ نگاہوں سے، باریک بینی سے تدبر کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس موقع کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ وہ شکل یہ بھی ہو سکتی ہے ولیمہ کے موقع پہ، بارات کے موقع پہ، مہندی کی رسم، بدبختی کا عالم، ایسے موقع پہ ہماری خواتین کا بن سور کے باہر نکلنا، خوشبو کا لگانا، میک اپ کا کرنا، بے پردگی کے ساتھ نکلنا، تو یہ ساری کی ساری جو نحوستیں ہیں اس چیز کی، اس شادی اور نکاح کے اوپر پڑتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ذلت اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے جو میں محمد کی مخالفت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے آپ سے بھی اور آپ احباب سے بھی، کائنات میں سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کوئی بیٹی ہے؟ بولیے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شفیق، پیار، محبت کرنے والا باپ ہے؟ ان کی شادیاں کیسے ہوئی تھیں؟ کیا ان کے دور کے اندر اپنے ہاتھوں سے مصور نہیں تھے لوگوں کے چہروں کو بنانے والے، ہو بہو 101% ہو بہو؟ کیا ان کی تصویریں نہیں بن سکتی تھیں؟ کیا اس موقع کے اوپر گویے نہیں تھے؟ ضرور تھے۔ کیا اس دور کے اندر ناچنے والے نہیں تھے؟ کہیں نہ کہیں موجود تھے۔ سارا کچھ ممکن تھا۔ بتلائیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو جہیز اگر دینا چاہتے تو سونے کے پہاڑ دے سکتے تھے کہ نہیں دے سکتے تھے؟ یہ جو مولوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غربت بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب انسان نہیں تھے، آپ مفلس نہیں تھے، وہ تو زبان نبوت سے صبح اور شام تین بار اللہ تعالیٰ سے تنگ دستی کی پناہ کا تقاضا کیا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، یا اللہ فقر سے اپنے پناہ کے اندر رکھنا اور کفر سے بھی اپنی پناہ کے اندر رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آج تک دنیا کے اندر کوئی امیر زادہ پیدا نہیں ہوا، یاد رکھنا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت کی دیواروں تک جتنے امیر لوگ ہیں ساری کی ساری دولت اکٹھی کر لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے۔ کیا دلیل ہے؟ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، حقیقت ہے، لیکن اس کی وجہ غربت نہیں تھی، اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی۔ جو آیا دے دیا، جو آیا دے دیا، جو آیا دے دیا۔ ایک ایک سائل کو سینکڑوں بکریاں عطا کرنے والے۔ مال غنیمت، مال فے، اس کے اندر فرق ہے۔ مال فے ہوتا ہے کہ بندہ ایک مسلمانوں کی جماعت جہاد کے لیے نکلے، بغیر لڑائی کے مال و متاع مل جائے، وہ صرف اللہ کے نبی کا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ کتنی ایسے غزوات ہوئے کہ بغیر لڑائی کے دشمنان اسلام نے سرنڈر کر دیا اور ان کا سارا مال مسلمانوں کو مل گیا۔ اور سارے کا سارا مال کس کا ہے؟ اب عرش پہ تو نہیں جانا، وہ سارے کے سارے مال کی ملکیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے، اللہ کے نبی نے اپنی آزاد مرضی سے تقسیم کیا۔ الغرض بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ تو زہرا کو اگر جہیز دینا چاہتے تو اللہ کی قسم سونے کے پہاڑوں کے ساتھ بھی نواز سکتے تھے، لیکن کیا کیا ہے؟ حضرت علی کو مخاطب کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہے تمہارے پاس؟ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی کفالت میں تھے اس وقت؟ بولیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ آپ کے چچیرے تھے نا، محسن چچا کے بیٹے تھے، ان کی شادی کروانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذمہ داری تھی، وہ ان کی کفالت کر رہے تھے، اور بیٹی تو ہے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھی۔ اس کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جاؤ، یہ جو زرہ اس کو کہتا ہے جو جنگی لباس ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جاؤ زرہ بیچ کے آؤ، گھوڑا رہنے دو، سواری کے لیے کام آتا ہے، زرہ بیچ کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کے اوراق اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وہ کس کے پاس گئے زرہ بیچنے کے لیے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو پہلے سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد تھے۔ 400 یا 500 کتنے کی وہ زرہ بیچی انہوں نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی۔ خرید کے جب جانے لگے تو حضرت علی کو بلایا، کہتے اب یہ میری ہے، میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے۔ وہ پیسہ، جس پیسے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے، اپنے چچیرے، اپنے داماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا سامان کچھ نہ کچھ خریدا، جس کو آج مولوی حضرات جہیز کا نام دیتے ہیں، یہ ہرگز حقیقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ منڈے کے پیسوں کے ساتھ منڈے کا گھر تیار ہوا تھا۔
میں نے پہلے بھی گزارش کی نجی مجلس میں، 2 ہی خرچے ہیں شادی کے، اتفاق سے کوئی خرچہ سوائے یہ کہ مہمان نوازی جو بیٹی والوں کے پاس آتی ہے مختصر سی، کوئی خرچہ بیٹی والوں کے اوپر نہیں. 2 ہی خرچے ہیں، 2 ہی خرچے بیٹے کے اوپر ہیں، اس مرد کے اوپر ہیں جس کا نکاح ہے. حق مہر ہے تو کس نے دینا ہے؟ بیوی نے خاوند کو دینا ہے؟ نہیں، خاوند نے بیوی کو دینا ہے. ولیمہ کس کے اوپر واجب ہے؟ کیا بیٹی نے ولیمہ کرنا ہے؟ بیٹی کے ورثاء نے کرنا ہے؟ ہرگز نہیں، بیٹے نے ولیمہ کرنا ہے. اب ان 2 خرچوں کے علاوہ جتنے خرچے ہوتے ہیں اللہ کی قسم سب کے سب فضول ہیں. وہاں پہ جواب دینا پڑے گا. یہ 20 یہ سینکڑوں یہ بسیں اور یہ جناب گاڑیاں، یہ لائنوں لگا کے باراتوں کا لڑکی والے کے گھر لے کے جانا شرعاً ہرگز درست نہیں. اور میں اس ماحول کو اگر دیکھوں تو اللہ کا خاص فضل و کرم ہے اس دور کے اندر. اللہ کرے کہ اس مجلس کے بعد بھی کوئی کسی قسم کی خرابی نہ ہو. اگر کریں گے تو یقین مانے اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ زیادتی کریں گے. نکاح جیسے موقع کے اوپر تو یقین مانے اہتمام کے ساتھ پھونک کے قدم رکھنا چاہیے کہ کہیں اللہ اور اس کے رسول کی معصیت نہ ہو جائے، کہ اس کے سائیڈ افیکٹ ہماری بیٹیوں کے اوپر اور ہمارے بیٹوں کے اوپر نہ آئے. چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، اس بندے کو ذلت اور رسوائی سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا ہے. اور ایسے پاکیزہ موقع کے اوپر نہ کوئی تصویر بنوائیں، نہ فیس بک کے اوپر کوئی چڑھائیں تصویر، نہ ویڈیو بنوائیں، نہ کوئی ہجڑا ناچے، نہ کوئی گہبا ناچے، کسی قسم کی کوئی خرابی نہ ہو. تو اللہ کی قسم اس بیٹے کے ساتھ سچی محبت ہے، اس بیٹی کے ساتھ سچی محبت ہے. اس کے علاوہ جتنی خرابیاں ہیں ان کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، کوئی پیار نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن مجید ہے. اللہ کے نبی صرف ہمارے لیے صورت کے اعتبار سے اسوہ نہیں ہے، لباس کے اعتبار سے فقط اسوہ نہیں، کاروبار کے اعتبار سے اسوہ نہیں، فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے ہر کام کے اندر ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے. تو ایسا پاکیزہ عمل کہ جس سے نسلوں کی بقا ہے، جس سے ایمان کی حفاظت ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو نکاح کر لے اس کا آدھا ایمان اس کے پاس آ چکا ہے، باقی آدھے کی فکر کرے. ایسے موقع کے اوپر یہ شرارتیں اور یہ بے حیائیاں، ایسے موقع کے اوپر مرد و زن کی خلوت، ایسے موقع کے اوپر شیطان کا ناچنا اور راج کرنا، کہ جس عورت کو نکاح کے بغیر دیکھنا بھی حرام ہے، جرم ہے، اس عورت کے ساتھ اپنی خواہش پورا کر رہا ہے. کس بنیاد پہ؟ اس اللہ کا نام لے کے. تو قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس لیے تمہاری بیویوں کو بندوبست کیا ہے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. اگر سکون کی بقا چاہتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے الٹ نہ چلنا، مخالفت نہ کرنا. نتیجتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہاں پر بھی میں ایک نقطہ ضرور ہائی لائٹ کروں گا معذرت کے ساتھ. ہوتا یہ ہے کہ جب بیٹا کوئی باہر سے کوئی چیز، کوئی کھانے کے لیے فروٹ، کوئی اس کی من چاہی چیز اپنی اہلیہ کی لے کے آتا ہے نا، 1 سے 2 3 مرتبہ، تو ہم ہی اپنے بیٹے کو باتیں کرتے ہیں. جب دیکھتے ہیں نا کہ بہو کھانا نہیں کھا رہی، بہو کھانا کھا لو، میں انتظار کر رہی ہوں اپنے میاں کا، اس کو باتیں ہماری بیٹیاں کرتی ہیں، اس کی نندے کرتی ہیں، ایڈی تو ویکھاں تینوں ننگدا ہی نہیں ہو تو بغیر. حالانکہ جتنا آپ دیکھیں کہ آپ کے بیٹے اور بہو کے اندر پیار ہے اتنا اللہ کا شکر ادا کریں. کیوں کہہ رہا ہوں؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. ان کا قصور ہی نہیں بیچاروں کا، یہ تو اللہ نے کہا کہ میں پیار پیدا کر دیتا ہوں دونوں کے دلوں کے اندر، تو ان کا کیا قصور ہے؟ جس کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے اس کی خواہشات کا احترام کیا جاتا ہے، جس کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے اس کے دکھ تکلیف کے اندر اس کا ساتھ دیا جاتا ہے. اگر یہی بیٹا یقین مانے اپنی بیوی کے ساتھ کپڑے دھونا شروع کر دے تو اللہ کی قسم اس کا جینا حرام ہو جائے گا. اللہ محفوظ فرمائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے والوں نے آپ کے چلے جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد پوچھا کہ اللہ کے نبی کا گھر کے اندر کیسا رہن سہن تھا اپنی بیویوں کے ساتھ. یقین مانے حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھروں میں جب ہوتے تو ہمارے گھر کے کاموں میں ہماری ہیلپ کیا کرتے تھے. مجھے بتلائیے گھروں کے اندر کام کون سے ہوتے ہیں؟ جھاڑو لگانا، برتن مانجنا، کپڑے دھونا، ہنڈیاں پکانا، آٹا گوندنا، روٹی پکانا. اس کے علاوہ اور کوئی کام دکھاؤ، بچوں کو سنبھالنا.
کوئی اس کے علاوہ گھر کے اندر کام ہے اور کوئی؟ تو دنیا میں سب سے زیادہ مصروف ترین شخصیت کون تھی؟ کس کی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے اور آپ کے اوپر 2 4 10 20 افراد کا بوجھ ہوگا، ان کی کمر کے اوپر پوری دنیا کا بوجھ تھا، پوری دنیا کا بوجھ۔ اتنی مصروفیت ہونے کے باوجود کہ آخری نبی ہیں، پوری دنیا کے لیے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ آپ سے پہلے جو انبیاء آئے کچھ حصوں کے لیے آئے، کچھ خطوں کے لیے آئے، علاقائی نبی تھے۔ ہمارے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے۔ اس کے باوجود اپنے گھر کے اندر بیویوں کے ساتھ آٹا بھی گوندھ رہے، ہانڈی بھی پکا رہے، جھاڑو بھی دے رہے، کپڑے بھی دھو رہے، برتن بھی صاف کر رہے۔ پوچھ لو اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ تو کوئی باپ معذرت کے ساتھ، کوئی ماں، کوئی اس کا بھائی، کوئی بہن اس کے وہاں میاں بیوی کے پیار کے اندر اس کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائے، ان کا کوئی قصور نہیں۔ اللہ سے پوچھو کیوں اللہ نے ان کے دلوں کے اندر پیار پیدا کیا ہے؟ ان کا بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ان کو کیوں ہم باتیں کریں؟ اللہ سے ترلے کریں، منتیں کریں کہ یا اللہ ان کے آپس میں اتنا پیار پیدا کر دے، اتنا پیار پیدا کر دے کہ ان کا ایک لمحہ بھی ایک دوسرے کے بغیر نہ گزرے، دل کے اندر دھڑ کے اندر ایک دوسرے کے لیے بستے رہیں۔ یہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ کا یہ احسان ہے کہ جب سنت کے مطابق، نبی کی تعلیم کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کی حدود کے اندر رہ کر کے نکاح ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سکون بھی مہیا کرتا ہے، اللہ ان کے دلوں کے اندر باہم پیار بھی پیدا کرتا ہے، اور دونوں خاندانوں کے دلوں کے اندر پیار پیدا کر دیتا ہے۔ تو میں ذیشان صاحب آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور میں اللہ کے فضل و کرم سے ہر ایسا موقع پہ ضرور اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے یہ کہتا ہوں کہ بتلائیے زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی سے نوازے، بیٹی مانگنی چاہیے، مانگ کے لے لینی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ جب اس کی شادی ہو تو وہ اپنے گھر جائے تو اس کو رسوا کیا جائے، اس کو ذلیل کیا جائے، گالی دی جائے، تھپڑ مارا جائے، اس کو تانے دیے جائیں؟ دنیا میں بڑا ہی بدترین کوئی آدمی ظالم کیوں نہ ہو اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا۔ تو آج جو بیٹی آپ کے نکاح میں جا رہی ہے، یہ اس کا بھی کوئی باپ ہے، وہ بھی نہیں چاہتا، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق قیامت کے دن یہ بطور خاص سوال کرنا ہے کہ جو میری بندی تمہارے نکاح کے اندر تھی، بتلاؤ اس کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا تھا؟ ہماری بیویاں اللہ کی بندیاں ہیں، باندیاں ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص خامدوں سے، شوہروں سے سوال کرنا ہے۔ مت بھولیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مردو، اے لاڑو دلہو، عورتوں کے معاملہ میں محمد رسول اللہ سے خیر کی وصیت قبول کرو۔ اور آپ نے فرمایا، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو توڑ بیٹھو گے۔ توڑنا کیسا ہے؟ 2 ٹوٹے ہو جائے گی؟ یہ نہیں، طلاق واقع ہو جائے گی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں آج تک ایک بھی خاتون شاید کہ نہ پیدا ہوئی ہو جو 100% اپنے خامند کے مزاج کے مطابق پورا اتر سکے، کوئی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اس بیچاری کو جتنی سمجھ بوجھ ہے، جتنی اللہ نے اس کو عقل دی ہے، اس کے مطابق اس نے کچھ نہ کچھ ایسا کام کرنا ہے جو آپ کی طبیعت کے مخالف ہے۔ آپ کو کیا حکم ہے؟ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی اختیار کریں، درگزر کریں، اگنور کریں، آنکھیں بند کریں، ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں۔ ایک تو یہ میری گزارش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دنیا میں سے سب سے زیادہ بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں، اور آپ نے فرمایا، سنو، میں پوری دنیا میں سے سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اگر اللہ کی بندی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ اس نے باپ کو چھوڑا، اس نے ماں کو چھوڑا، معصوم چھوٹے پیارے پھول جیسے بہن بھائیوں کو چھوڑا، اس نے اس 4 دیواری کو کراس کر کے آپ کی دہلیز کراس کی ہے، وہاں پہ اس کے آپ ہی ہیں۔ اس کی اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ، غلطیوں سے درگزر کریں، کم سے کم حتی الامکان کوشش کریں کہ ان تک شکایت نہ پہنچے، حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ کی باہم دونوں میاں بیوی کی کوئی شکایت ان بزرگوں تک نہ پہنچے۔ جب تک آپ آپس میں اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے سر جوڑ کے اپنے مسائل اور اختلافات کو حل کرتے رہیں گے، تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو امپروو کرتا رہے گا۔ جیسے ہی آپ نے ایک دوسرے کی شکایتیں لگانی شروع کر دی، آپ نے اپنے ماں باپ سے، اس اللہ کی بندی نے اپنے ماں باپ سے، اسی دن سے آپ کا وہ جو لیول ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس چیز سے آپ نے مکمل طور پہ ایوائڈ کرنا ہے خدا کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ جو بندہ کھائے اس کو کھلائے، جو پہنے اس کو پہنائے، اس کے کچھ حقوق ہیں، مطلب بڑی ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بارے میں بیان کی ہیں۔
تو اس کو بطور خاص اس نیت سے، اس سوچ اور پالیسی کے تحت کہ اللہ نے مجھے بھی بیٹی دینی ہے، اللہ مجھے بیٹی عطا کرے، تو میں اگر اپنی بیٹی کے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتا ہوں تو پھر میں کیوں کسی کی بیٹی کے لیے یہ چیز پسند کروں۔ اور دوسری گزارش میری اپنے محترم بھائی سے ہے، بچی کے والد محترم، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، ہم بہت کچھ دیتے ہیں بیٹیوں کو، بڑا بڑا جہیز دیتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن یقین مانے معذرت کے ساتھ اگر ہم نہیں دیتے تو بچی کو تربیت نہیں دیتے۔ اس کو رخصت ہونے سے پہلے اس کو اہتمام کے ساتھ تربیت دینی چاہیے کہ تو جس کے نکاح کے اندر جا رہی ہے اس کی ویلیو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے، بڑی عمر کی تھی، اس کو کام کوئی اور تھا، اپنی کسی غرض سے آئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا شادی شدہ ہے؟ کہتی نعم، کہتی ہاں میں شادی شدہ ہوں۔ شوہر والی ہے؟ شوہر والی ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا معاملہ تیرے خاوند کے ساتھ کیسا ہے؟ کوئی ٹاپک نہیں، کوئی اور کام ہے، غرض ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال کرنا کہ تیرا میاں کے ساتھ رہن سہن کیسا ہے، اس کا جواب پتہ کیا تھا؟ کہتی اللہ کے رسول میں اتنی تابع داری کرتی ہوں اپنے شوہر کی، الا یہ کہ کسی کام سے بالکل ہی بے بس اور عاجز آ جاؤں، گویا کہ جو کام میرے بس میں نہیں بس وہ نہیں کر پاتی، باقی سارا کچھ کرتی۔ یوں سمجھ لے کہ اشاروں پہ ناچنے والی بات ہے۔ اب یہ سوال کافی تھا کہ نہیں؟ تسلی بخش تھا نا، کوئی مسئلہ تو نہیں نظر آیا؟ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دیکھنا تیرا خامن تیرے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اگر تابع داری کرو گی، فرما برداری کرو گی، اس کی جان مال عزت کی حفاظت کرو گی، اس کے بچوں کی حفاظت کرو گی، تو اللہ تمہیں کیا دے گا؟ تمہارا اپنا واپس گھر تمہیں دے دے گا جو کہ جنت ہے۔ اگر تم نے اپنے میاں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی چیٹنگ کی، خرابی کی، تنگ کیا، ایذا پہنچائی، تو اللہ تمہیں اٹھائے گا، جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ یہی پر بس نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ اگر خامد اتفاق سے جنتی ہو اور اس کی بیوی دنیا میں اس کو تنگ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے اس بات کی خبر دی ہے کہ اس کے حصے میں آنے والی جو حوریں ہیں جنت کے اندر رہتے ہوئے اس عورت کے لیے بد دعائیں کرتی۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں، ان کی تربیت کے بارے میں اپنے زبان نبوت سے ارشادات بیان فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی خامد اس کے جسم کے کسی بھی حصے پہ زخم ہو اور وہ زخم پیپ کے ساتھ بھر جائے جس کو دیکھنا بھی بندے کا دل نہیں کرتا، اس کی بیوی اپنی زبان کے ساتھ اس زخم کو صاف کرے، چاٹے، پھر بھی اپنے خامد کا حق نہیں ادا کر سکتی۔ اور یہاں پر تو اخیر ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ معروف ایک حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا کسی کو تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کرو۔ بس اینڈ ہو جاتا ہے یہاں پہ۔ یہ ماتھا ہے کس کے سامنے رسوا ہوتا ہے؟ صرف اللہ کے سامنے۔ اگر دوسرا کوئی بندہ ایسا ہوتا، دوسری کوئی ایسی ہستی ہوتی کہ جس کے سامنے اس ماتھے کو رسوا کیا جاتا، تو وہ عورت اپنے خامد کے قدموں میں سجدہ کرتی۔ یہ چیزیں بیٹیوں کو دینی چاہیے۔ جہیز سے کہیں زیادہ بڑھ کر یہ کارآمد ہوتی ہے۔ اس کے گھر کی آباد کاری کے لیے بنیادی طور پہ اس کی ذہن سازی ہوتی ہے۔ اس کو یہ بتائیں، آج مولوی بیان کرتے ہیں جی سسر کی خدمت اور ساس کی خدمت بہو کے اوپر واجب نہیں۔ ہم مان لیتے ہیں اس بات کو، ٹھیک ہے، نہیں واجب۔ میں اس کے ضمن میں ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے اس بات کا حکم دیا تقیدی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ یہ بندہ ہے، اس کی بیوی کے اوپر نہ ساس کی خدمت واجب ہے، نہ سسر کی خدمت واجب نہیں، فرض نہیں، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن کیا یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ تو اسی سوچ کی بنیاد پہ اس کی بیوی کو چاہیے کہ اس کے ماں باپ کی خدمت کر دے، تو اسی کے کھاتے میں آئے گی نا، تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ وہ بھی چلی جائے۔ کیا خیال ہے؟ اگر وہ کچھ نیکی کرے گی ساس و سسر کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ کوئی نفلی عبادت بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اس کو نفلی سمجھ کے کر لیں۔ تو اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ آپ نے جا کر کے اپنے سسر کو میری باپ کی نظر سے دیکھنا کہ میں ہوں وہ۔ یقین مانے بڑا کمال کا کلیہ ذیشان صاحب، اگر چاہتے ہیں آپ ان بزرگوں کی عزت کروانا بیوی سے، آپ اسی شخصیت کی عزت کریں۔ اللہ کی قسم شارٹ کٹ ہے۔ آپ کی بھی بیوی جب دیکھے کہ غیر موجودگی میں بھی جب میرے والد کا ذیشان تذکرہ کرتا ہے تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ
بتلائیے وہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ کیسے بدتمیزی کر سکتے ہیں؟ کیوں جی؟ اس لیے میری گزارش یہ ہے فریقین سے کہ ہر بندہ اپنے اینڈ پہ اپنی اصلاح کرے تو یقین مانے بڑا پیارا سلسلہ چلتا ہے. آپ اپنے ذاتی حقوق کو اگنور کر دیں، یہ فکر ہو کہ میں نے بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں، اس کے لیے میں نے تگودو کرنی ہے. بیوی اپنے حقوق کو اگنور کر دے، اس کو یہ فکر لاحق ہو کہ میں نے اپنے خامند کے حقوق ادا کرنے ہیں. اپنے بھولیں دوسروں کو ادا کریں. یقین مانے کمال کی ازدواجی لائف اللہ کے فضل و کرم سے وجود میں آئے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے باہم برکت عطا فرمائے. تو ذیشان صاحب عائشہ بنت تنویر 2.25 تلا طلائی زیورات ہیں جن کی مالیت تقریباً 2.25 لاکھ روپے بنتی ہے، جو آپ نے موقع پہ ادا کرنا ہے. اس کے عوض آپ کے نکاح میں دیتا ہوں. قبول ہے؟ قبول ہے؟ قبول ہے؟ ماشاء اللہ. ہوں تک تو یہی سنیا کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے. ماشاء اللہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے قبول ہے. کمال کر دیا ذیشان. اللہ آپ کو شان عطا فرمائے. ذیشان میں ایک دعا پڑھتا ہوں، وہ لمبی لمبی دعائیں کرنے کی بجائے میرے پیچھے پیچھے پڑھ لیں تو سنت کے مطابق ان کو دعا مل جائے گی. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. وجمع بینکما فی خیر، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے آپ جوڑے کو اور آپ دونوں خاندانوں کو خیر کے اوپر اکٹھا رکھے. آمین یا رب العالمین.